نوجوان دوستو، آج کا دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ آج کا دن یہ قربانی کا دن ہے، اور قربانی ایک ایسی بڑی صفت ہے کہ قربانی دینے والا بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کی دعا بھی سنی جاتی ہے، اس کی بات بھی سنی جاتی ہے۔ یہ ظاہر سی بات ہے، جو لوگ دور بیٹھے ہوں تو ان کی آواز جلدی نہیں سمجھ میں آئے گی، وہ دور ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ذرا زور سے کہو، بلند آواز سے کہو، آپ کی آواز پہنچ نہیں رہی ہے، وہ دور ہے۔ یہ ساری شکایتیں اس لیے ہیں کہ وہ دور بیٹھا ہے۔ لیکن کوئی قریب آ جائے اور قریب آ کر کوئی آہستہ بھی بات کہے تو قریب والے کی بات سمجھ میں بھی آتی ہے اور قریب والے کی بات سنی بھی جاتی ہے۔ یہ قربانی بزرگ و دوستو ایک ایسا عظیم فریضہ ہے اور ایک ایسا بڑا عظیم عمل ہے کہ اللہ رب العزت کو بزرگ و دوستو آج کے دن قربانی سے بڑا کوئی عمل نہیں جس کو جو اللہ کی نظر میں محبوب ہو اور پسندیدہ ہو۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے گلے پہ چھری چلائی۔ اللہ اکبر۔ وہ بیٹا جس بیٹے کا نکاح کے بعد سے انتظار تھا، وہ بیٹا کہ 86 سال کی عمر تک ابراہیم علیہ السلام دعا مانگتے رہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی نرینہ اولاد عطا فرمائے، بیٹا عطا فرمائے۔ 86 سال کی عمر میں حضرت ہاجرہ بھی دعا مانگ رہی ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعا مانگ رہے ہیں۔ یہ وہ آدمی زیادہ سمجھ سکتا ہے جس کے کوئی اولاد نہ ہو، یا وہ شخص اسے زیادہ سمجھ سکتا ہے جس کے ایک ہی اولاد ہو، اور اس سے زیادہ اس بات کو وہ آدمی اور زیادہ سمجھ سکتا ہے جس کو بڑھاپے میں اولاد ملی ہو۔ بڑھاپے میں اولاد کا ملنا، پھر اس بیٹے سے کتنی محبت ہوگی اور کتنا تعلق ہوگا اور کتنا لگاؤ ہوگا اور کتنا لاڈ اور پیار ہوگا اس بیٹے سے جو 86 سال کی عمر میں پیدا ہوا ہو اور بڑی دعاؤں کے بعد پیدا ہوا ہو، بڑی منتوں کے بعد پیدا ہوا ہو اور بڑے رونے دھونے پر پیدا ہوا ہو۔ آپ غور فرمائیں میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، لیکن اللہ رب العزت کو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے یہ سبق دینا تھا کہ یاد رکھو، جب بھی میرے حکم کو پورا کیا جائے گا اور میرے فرمان کے مطابق اور میرے حکم کے مطابق اور میری پسند اور میری چاہت کے مطابق میری محبت پر ہر مخلوق کی محبت کو قربان کیا جائے گا اور اس محبت پر چھری چلائی جائے گی، تو یاد رکھو ہم سر بلند کریں گے اور ہم عزت دیں گے اور ہم سرخرو کریں گے اور ہم آباد فرمائیں گے، ہم چین و سکون والی زندگی عطا فرمائیں گے۔ اور یاد رکھو ہم تمہاری قربانی پر اور تمہارے اس طرح جان مال کے لگانے پر اور اس طرح تمہارے جذبات اور خواہشات کے قربان کرنے پر، اے ایمان والو، تمہارا روب اور تمہاری ہیبت اور تمہارا خوف، تمہارا ڈر ہم غیر ایمان والوں کے دلوں میں پیدا کر دیں گے۔ تم پہلے اس سب پہ آؤ، پہلے اس نہج پہ آؤ کہ ہم اللہ کے لیے سب کچھ قربان کرنے والے ہیں۔ مسلمان بزرگوں، دوستوں، ابھی جو اسلام کی طاقت ہے اور ایمان کی طاقت ہے، صحیح بات یہ ہے ہم کو اور آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ
अलैहिस्सलाम को नबी बनाया, और वो भी ऐसे बादशाह और जाबिर और जालिम फिरौन के मुकाबले में नबी बनाया कि फिरौन 400 साल तक उसके सर में दर्द नहीं हुआ, और अना रब्बुकुमुल आला कहने वाला फौज उसके पास, लश्कर उसके पास, मिस्र के सारे खजाने उसके पास, सोने और चांदी का खजाना उसके पास, और मूसा अलैहिस्सलाम निहत्ते। मूसा अलैहिस्सलाम को बुजुर्गों दोस्तों अल्लाह ताला ने बेयारो मददगार रखा, मादियात की लाइन की, असबाब की लाइन की, और बुजुर्गों दोस्तों शक्लों और सूरतों के एतबार से, मुल्क माल के एतबार से अल्लाह ने खाली रखा। लेकिन फिरौन को सब कुछ अता फरमाया। ये दिखलाना था अल्लाह को कि देखो हम मूसा अलैहिस्सलाम को सिर्फ एक अपनी तरफ से मौजज़ा देते हैं जिसका नाम असाए मूसा है, मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है और मूसा अलैहिस्सलाम का डंडा है। और अल्लाह ताला ने दिखलाया कि देखो हर जमाने में फन वाले होते हैं और हर जमाने में मेडिकल वाले होते हैं और हर जमाने में बुजुर्गों दोस्तों साइंस वाले होते हैं। हर जमाने की साइंस अलग होती है, लेकिन अल्लाह ताला ने उस जमाने के जो 70,000 जादूगर थे और जिन जादूगरों पर फिरौन को बड़ा नाज था और बड़ा घमंड था और बड़ा फख्र था कि मूसा हमारे 70,000 जादूगरों के मुकाबले में कब तक टिकेंगे, लेकिन ये भूल गया कि सबका खालिक व मालिक अल्लाह है और जमीन व आसमान का मालिक अल्लाह है और चांद सूरज सितारों का मालिक अल्लाह है, चरिंदों परिंदों दरिंद का मालिक अल्लाह है। हवा वही चलाता है, सूरज वही निकालता है, चांद वही निकालता है। जिसके हाथ में उरूज और जवाल है और जिसके हाथ में तरक्की और तनज़ुली है और जिसके हाथ में अमीरी और गरीबी का निजाम है और जिसके हाथ में बुजुर्गों दोस्तों बीमारी और सेहत का निजाम है और जिसके हाथ में हयात और मौत का निजाम है और जिसके हाथ में धूप और छांव का निजाम है, वो चाहे इज्जत के नक्शों में रह के जलील कर दे और वो चाहे जिल्लत के नक्शों में रह के इज्जत दे दे। ये फिरौन भूल गया और जादूगरों पर उसका 100% भरोसा हो गया। ये उस जमाने के वो टेक्नोलॉजी वाले थे। कौन जादूगर? अल्लाह ताला ने फरमाया चलो मुकाबला करो हमारे नबी का, मुकाबला करो ईमान वाले का। एक छोटा सा आसा दिया, मुख्तसर ये है जब मुकाबला हुआ तो मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से आसा को डाल दिया जो उस वक्त का मौजूदा था। ये छोटा सा डंडा और छोटा सा आसा अल्लाह ने उसको अज़हा बना दिया और वो आहिस्ता आहिस्ता रेंगता हुआ 70,000 जादूगरों ने जादूगरी की थी और बुजुर्ग दोस्त अपना कर्तव्य दिखलाया था। सारे सांपों को निकल गया और खा गया। सारे 70,000 जादूगर वो सजदे में चले गए और कहने लगे भाई ये बड़ी ताकत वाले हैं और ये बड़ी कुव्वत वाले हैं। ये मूसा का कमाल नहीं है, मूसा के रब का कमाल है। ये मूसा का कमाल नहीं है, मूसा के खुदा का कमाल है। हमारा कोई मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन ये इनकी एक लाठी हमारे 70,000 जादूगरों के जो है कर्तव्य को जो साथ बनी हुई थी सबको निकल गया। फिरौन कहने लगा वो हो बात समझ में आ गई अपने जादूगरों से कि तुम सब शागिर्द हो, मूसा तुम्हारे उस्ताद हैं, देखो तुमको हम सुनी देंगे और सदा देंगे। मुझे यह अर्ज करना था फिरौन के जमाने में जो बड़े बड़े बुजुर्गों दोस्तों फन वाले थे और जादूगर थे सबको अल्लाह ने एक लाठी से खत्म कर दिया। नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में बड़े बड़े इल्म फन वाले और टेक्नोलॉजी वाले अल्लाह ताला ने फरमाया कश्ती बनाओ, हम उसे बचाएंगे जो ईमान वाला होगा, हम उसे बचाएंगे जो हमारी जात को मानता होगा, हम उसे बचाएंगे जो इताअत वाला होगा, हम उसे बचाएंगे जो बंदगी वाला होगा, हम उसे बचाएंगे जो हमारे सामने हाथ उठा के रोने धोने वाला होगा। हमें नूह अलैहिस्सलाम की अक्सरियत की कोई परवाह नहीं। चुनांचे तारीख शाहिद है कैसे नूह अलैहिस्सलाम के जमाने में अक्सरियत बर्बाद हो गई। वही बचे जो ईमान वाले थे, वही बचे जो अल्लाह को मानने वाले थे, वही बचे जो अल्लाह के
بھیجے ہوئے نبی حضرت نوح علیہ السلام کو ماننے والے تھے. آج بھی اللہ کا وہی فرمان ہے. دیکھ لو ہم نے اپنے آخری نبی لاڈلے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا ہے. اگر کسی کو سرخرو ہونا ہے آؤ نبی کا دامن تھام لو. کسی کو سربلند ہونا ہے تو اپنے نبی کے طریقوں پہ چلو. اور کسی کو چین و سکون والی زندگی حاصل کرنی ہے تو اپنے نبی کے بتائے ہوئے مبارک طریقوں پہ چلو. اے عورتوں ازواج مطہرات کی زندگی دیکھو. اے دنیا کی خواتین و مستورات، حضرت فاطمہ کی زندگی، حضرت عائشہ کی زندگی، حضرت سودا کی زندگی، حضرت سمیہ کی زندگی، حضرت زینب کی زندگی، ام کلثوم کی زندگی، جویریہ کی زندگی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہم اجمعین، سارے ازواج مطہرات کی زندگی دیکھو. نبی کی بیٹیوں کو دیکھو. اے دنیا کے لوگوں یاد رکھو صحابہ کی زندگی دیکھو. انہوں نے دین کے لیے بدر میں جا کے گردن کٹوا دیا. احد میں جا کے وہ اپنی جانوں کو شہید انہوں نے کروا دیا. اے لوگوں صحابہ کی زندگی دیکھو. اصحابی کا نجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ مانند ستاروں کے ہیں، جن کی بھی پیروی کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. سر خربوزے اور تربوزے کی طرف پڑا ہوا ہے لیکن صحابہ نے میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں گوارا نہیں فرمایا. ہمارے جیتے جی اسلام پہ آ جائے، ہمارے جیتے جی قرآن پہ آ جائے، ہمارے جیتے جی نبی کا طریقہ مل جائے، ہمارے جیتے جی اسلام کا جھنڈا کوئی سر نگو کر دے. اللہ اکبر. احد کا مارکا ہے. ایک لنگڑے صحابی ہیں. لنگڑوں کے لیے لنگڑے صحابی نمونہ ہے. مالداروں کے لیے مالدار صحابی نمونہ ہے. معذوروں کے لیے معذور صحابی نمونہ ہے. عورتوں کے لیے عورتیں صحابیات جو ہیں وہ نمونہ ہے. اور آج کے بچوں کے لیے صحابہ کے بچے نمونہ ہیں. عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بزرگ دوستوں کہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت دے دیجیے، میں بھی احد میں جانا چاہتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے بیٹے جا رہے ہیں، آپ نہ جاؤ تو کوئی حرج نہیں. فرمایا نہیں، لنگڑے پڑے سے میں جنت میں چلنا چاہتا ہوں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت نکل گئے. بیوی کا مزاج بنا ہوا تھا. وہ لالچی نہیں تھی، وہ روکنے والی نہیں تھی، وہ منع کرنے والی نہیں تھی. اللہ معاف فرماوے. آج کل کی تو ماں بہنیں نماز سے بھی روک دیتے، کہاں جا رہا نماز پڑھنے، بیٹا رو رہا پہلے اس کو جو ہے وہ جو ہے سنبھال لو پھر بعد میں جانا نماز پڑھنے. اس زمانے کی عورتیں ایسی نہیں تھی. اس زمانے کی عورتیں ایسی تھی. انہوں نے کہا بیوی نے ہم میں بھی دیکھ رہے ہیں کچھ ٹال مٹول آپ کر رہے ہیں، اس طرح کا جملہ کہا. عمر بن جموع رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہم لا تردنی الی اہلی، اب مجھے اپنے گھر نہ لوٹائیو. اور گئے، شہید بھی ہو گئے. میں کر رہا تھا یہ تو معذور صحابی ہیں. آج کا نوجوان اللہ اکبر شادی ہو گئی تو شادی سے بڑی بات ہے، بھائی شادی ہو گئی. بیوی کو کون چھوڑے؟ سب سے زیادہ بیوی محبوب ہے. باپ ایک کنارے ہے، ماں ایک کنارے ہے، بہن ایک کنارے ہے، سارے اجزاء احبا ایک کنارے ہیں. بیوی ہے تو وہ بیوی دل میں ہے، بقیہ سب لوگ ہاتھ میں ہے. لیکن بیوی کی وجہ سے دین بھی چھوڑا جا رہا، بیوی کی وجہ سے نماز بھی چھوڑی جا رہی ہے، اور بیوی کی وجہ سے دین کے کام بھی چھوڑے جا رہے ہیں. لیکن وہاں حنظلہ رضی اللہ عنہ ہے، ایک رات دلہنی ہے، خوبصورت بیوی ہے، نئی دلہن ہے. صبح میں یہ ہوا احد میں لڑائی ہو رہی ہے. حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے بہادر آدمی اپنے ارادوں میں دیر نہیں کرتا، اپنے کاموں میں تاخیر نہیں کرتا. وہ نہائے بھی نہیں، بلا غسل کیے چل دیے. مختصر یہ کہ جا کے وہاں شہید بھی ہو گئے. نوجوان کی زندگی دیکھیے، بیوی والا ہے کیا کر رہا ہے، معذور ہے تو کیا کر رہا ہے. ہمارے ایک بڑے عالم نے لکھا، عجیب بات لکھی، دیکھو اگر کچھ بننا ہے تو چوٹ برداشت کرنی پڑے گی، بہت کچھ سہنا پڑے گا. وہ لوہا جو لوہا کہلاتا ہے، جب تک لوہار کا ہتھوڑا نہیں پڑتا وہ چھری نہیں بنتا، وہ تلوار نہیں بنتا، وہ کلہاڑی نہیں بنتا، وہ بزرگوں دوستوں پھاوڑا اور کدال نہیں بنتا. یہ اس وقت بنتا ہے جب بہت سارے لوہار کے ہتھوڑے پڑتے ہیں. فرمایا دیکھو حالات کا تو ہتھوڑا پڑے اور عالم کا ہتھوڑا پڑے، مصیبتوں کا ہتھوڑا پڑے تو ایمان والے گھبراؤ نہیں، اور ایمان والے پچھتاؤ نہیں، اور ایمان والے پریشان مت ہو. اس لیے یہ اللہ کا ضابطہ ہے. میرے بھائیوں بزرگ دوستوں، مہدی کا درخت ہے. میں دیکھو بہت سارے لوگ ابھی آ رہے ہیں، آپ آ جائیں گے. میں نیت بتاؤں گا آپ سے، میں 5-7 منٹ وقت اجازت چاہتا ہوں، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ابھی گاؤں سے نکل کے وہاں آ رہے ہیں.
نماز چھوٹ جائے گی. میں نے عرض کیا وقت کا خیال نہیں کرتے, اس لیے 5-7 منٹ آپ سے میں اور چاہتا ہوں. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, علماء نے لکھا ہے یہ جو مہدی کا درخت ہے, مہدی کا درخت, کسی شاعر نے لکھا کہ ایک بجھونی کے طور پر, اور بجھونی کے طور پر یہ لکھا کہ گلشن کا ایک شجر ہوں مجھ کو ملا نہ چین, گلشن کا ایک شجر ہوں مجھ کو ملا نہ چین, ظاہر میں غم حسن ہوں باطن میں غم حسین. فرمایا بتاؤ کیا ہے؟ بتانے والوں نے بتایا کہ یہ بزرگوں دوستوں مہدی کا درخت ہے. وہ یہ کھڑا ہوا کہہ رہا ہے کہ گلشن کا ایک شجر ہوں, ایک پیڑ ہوں, مجھ کو کبھی چین نہیں ملا. لوگ آتے ہیں پتے میرے توڑ کر لے جاتے ہیں, ولیمے میں, شادی میں, نکاح میں اور چھوٹی بڑی تقریب میں بچیاں آتی ہیں توڑ کے لے جاتی ہیں, میں بلا پتوں کے رہتا ہوں. گلشن کا ایک شجر ہوں مجھ کو ملا نہ چین, ظاہر میں غم حسن ہوں, ظاہر میں میں ہرا ہوں. مجھے دیکھو تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ کو زہر دیا گیا تھا تو ان کا غم تازہ ہوتا ہے. مجھ کو دیکھو تو زہر کو یاد کرو, اور باطن میں غم حسین, مجھ کو پیس دو تو میں لال ہو جاؤں گی. اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کرو, اس لیے کہ ان کو شہید کیا گیا تھا اور خون کا رنگ لال ہوتا ہے. میں اس میں عرض کر رہا تھا بزرگوں دوستوں کہ یہ مہدی کا پتا بزرگوں دوستوں جب تک پیسا نہ جائے, جب تک رگڑا نہ جائے, اپنا کلر اور اپنا رنگ نہیں چھوڑتا. یہ مسلمان کا وجود قربانی سے ہے, یہ قربانی ہماری یادگار ہے. ہم فضائل سنتے رہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا یہ کیا ہے؟ فرمایا تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. مقصد قربانی کا کیا ہے؟ مقصد قربانی کا یہ ہے جیسے ہم جانور کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں, میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, ایسے اپنی ہر خواہش پہ ہم چھری چلاویں, ہر خواہش پہ, ہر محبوب چیز پہ چھری چلاویں تو کیا ہوگا؟ باطل کو اللہ مغلوب فرمائیں گے, باطل کو اللہ مرعوب فرمائیں گے, اور باطل کے دلوں میں مسلمانوں کی ہیبت اور مسلمانوں کا خوف اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے. آخری بات یہ عرض کر دوں میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یاد رکھیں ہم سب اس میں شامل ہیں. یہ ہمارے اجتماع کا وقت ہے, کئی گاؤں کے لوگ جڑتے ہیں. ہم کوشش کریں, یہ زبان جوڑتی بھی ہے یہ توڑتی بھی ہے. ہم جوڑنے والے بنے, ہم توڑنے والے نہ بنے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, علماء نے لکھا ہے کتابوں میں, بہت کھل کے ایک بات میں عرض کرتا ہوں, چاہے انفرادی زندگی ہو اجتماعی زندگی ہے. علماء نے لکھا جب دو چوہے لڑتے ہیں, جب دو چوہے لڑتے ہیں, جب دو لڑتے ہیں تو تیسرے کا فائدہ ہوتا ہے. اس میں مضمون ہے باقاعدہ. دو لڑتے ہیں تو تیسرے, دو چوہے لڑتے ہیں, لڑتے لڑتے اٹھا پٹک میں بلی کا فائدہ ہو جاتا ہے, اور بلی آتی ہے اس کو پکڑ لیتی ہے. اور جب دو بلیاں لڑتی ہیں تو تیسرے کتے کا فائدہ ہوتا ہے. لڑنے میں ایسی مشہور ہو گئی کہ آیا کتا بلی کو دھر دبوچا. اور اگر درختوں پہ پیڑوں پہ پرندے ہیں اور بزرگوں دوستوں لڑتے لڑتے نیچے گرے, پھر گئے, لڑتے لڑتے نیچے گرے, بلی تاج میں تھی تو وہ دو پرندوں کی لڑائی میں بلی کا فائدہ ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, یہ ہمارا سبق ہے, یہ ہمارا پیغام ہے. ہم ایمان والے ہیں, ہماری قربت بڑھنی چاہیے, ہماری دوری نہیں بڑھنی چاہیے. اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے نماز پڑھنے کو کہا جائے تو ہم جواب دیں میرا موڈ نہیں ہے. آؤ ایک ساتھ مل بیٹھے, نہیں نہیں میری جمتی نہیں ہے اور میرا موڈ نہیں ہے. میرے بھائیوں بزرگوں دوستوں, صحابہ اپنے موڈ کو دیکھتے تو اسلام نہ پھیلتا. اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی ابن ابی سلول, اس کو آخر تک نبھایا, ساتھ لے کے چلے. اس کا لڑکا ایمان والا حضرت عبداللہ تھے, کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ عبداللہ ابن ابی کا انتقال ہو گیا ہے, آپ جنازے میں اس کی کفن کے لیے اپنا کرتا دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا بھی دے دیا. ان کے بیٹے نے کہا جنازے کی نماز آپ پڑھائیے. آپ نے فرمایا میں چل کے پڑھاؤں گا تمہارے باپ کا جو ہے جنازہ. لیکن اس کے بعد اللہ نے منع فرما دیا, اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب اس کے بعد کسی منافق کی نماز جنازہ آپ نہ پڑھائیے گا. ہم اسلام کے مزاج کو سمجھیں, اسلام کے بزرگوں دوستوں جو ہے ماحول کو سمجھیں, اور اسلامی مزاج پہ ہماری نجات ہے اور ہماری سربلندی ہے. یہ ہمارا آپ کا آنا, سال میں 2 دفعہ جمع ہونا صرف یہ نہیں ہے سام میلے میں آ گئے اور میلہ کر کے چلے گئے, یہ تو بچوں کا میلہ ہے. اصل میلہ تو ہمارا عرفات کے میدان میں ہوگا, اصل میلہ تو ہمارا حشر کے میدان میں ہوگا. اصل میلہ اور اصل نمائش تو بزرگوں دوستوں قیامت
जब आदमी एक एक नेकी को तरसेगा और एक एक भलाई को तरसेगा, न बाप देगा, न माँ देगी, न बेटा देगा, न भाई देगा। यौमा यफ़िरुल मर्'उ मिन अख़ीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही, सब लोग दूर भागेंगे मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, लेकिन उस दिन लोग सबके पास जाएंगे। सारे नबी इनकार कर देंगे, मेरे बस की बात नहीं, मुझसे ये चूक हुई, मुझसे ये चूक हुई। सरकार के पास जाएंगे तो आप फरमाएंगे अना लिहाजा, अना लिहाजा, आ जाओ मैं इसी के लिए हूँ, मैं तुम्हारी सफाई करूंगा। जो नबी जिंदगी में उम्मत के लिए रोता रहा और जो नबी मरते मरते उम्मत के लिए रोता रहा और जो नबी उम्मत के लिए दुआएं करता रहा और जिस नबी ने कुर्बान चाहिए, कुर्बानी भी पूरी उम्मत की तरफ से अल्लाह के नबी फरमा के गए हैं। उलमा से पूछ लीजिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत की तरफ से जानवर को कुर्बान किया और ये कि मेरी उम्मत की तरफ से कुर्बानी। जो नबी जिंदगी में न भूला हो और जो नबी मौत के वक्त न भूला हो और जो नबी महशर में अपनी उम्मत का न भूले, आज ये उम्मत अपने नबी को भूली हुई है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, मीनार देखकर मस्जिद का निशान लगाया जाता है, मीनार देखकर मस्जिद को पहचाना जाता है, दाढ़ी देखकर मुसलमान को पहचाना जाता है। बुरा न माने, बात है इसलिए अर्ज कर रहा हूँ। मीनार से मस्जिद की शनाख्त होती है, दाढ़ी से मुसलमान की शनाख्त होती है। इंतकाल और हादसे में पता चला ये कौन साहब है, कोई शक्ल नहीं, कोई अलामत नहीं और कोई निशानी नहीं है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, ये नबी की सुन्नत है, ये नबी की सुन्नत है और कोई भी नबी इस दुनिया में ऐसा नहीं आया जो इसके बगैर हो। ये ऐसा नूर है और ऐसा रूह अल्लाह ने रखा है, इसकी कोई मिसाल नहीं है। मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, वैसे चंदा हो गया, चंद सब बाकी है, जो लोग बाहर हैं वो अंदर आ जाए। मैं कर रहा था कि ये बातें इसलिए की जाती बकरीद में चूंकि वो कम होता है, हमको कुर्बानी करनी है, लेकिन हमारे साथी ही देर से निकलते हैं, इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों हम थोड़ी देर के लिए सोचे। हमारे हर ईमान वाले, वो गरीब हो या अमीर हो, वो हम उनको सीने से लगाएं, किसी को हकीर न समझें, किसी को जलील न समझें। आखिरी बात है, दो बात खत्म करता हूँ। एक बहुत बड़े अल्लाह के वली औलिया कराम में उसका शुमार है, सफर कर रहे थे, सफर करते हुए जा रहे थे, एक दरख्त के नीचे लेट गए, आराम करने लगे। एक तरफ से आवाज आई, या सिर्री कुल मिस्री, ऐ सिर्री हमारी तरह हो जाओ। कहने लगे कहाँ से आवाज आ रही है? चौंके सुना तो देखा दरख्त से आवाज आ रही। अल्लाह ने दरख्त को बोलने की ताकत दी, ऐ सिर्री मेरी तरह हो जाओ। श्री सत्ती रहमतुल्लाह ने फरमाया कैसा अकून मिसलक, मैं तू जैसा कैसा हो जाऊं, ऐ दरख्त तू जैसा कैसा हो जाऊं। तो दरख्त में इतनी बात कही, उलमा ने लिखा, देखो दरख्त धूप में खड़ा रहता है लेकिन ऊपर से फल देता है, नीचे से साया देता है। जानवर आ जाए उसे भी साया, दोस्त आ जाए उसे भी साया, दुश्मन आ जाए उसे भी साया, जो उसकी टहनी तोड़े उसे भी साया, जो फल तोड़े उसे भी साया और फल भी। तो उस दरख्त ने कहा कि मैं ये कह रहा हूँ इसलिए मेरी तरह हो जाओ। तो दरख्त ने कहा अन्नास यरमूनी बिल अहजार, लोग मुझ पे पत्थर मारते हैं, वो अना अरमीहिम बिल असमार, और मैं उनको फल देता हूँ। ये किसने कहा? दरख्त ने कहा। लोग मुझके पत्थर मारते हैं और मैं उनको फल देता हूँ। फिर मजमून निगार ने आखिर में मजमून लिखने के बाद एक शेर लिखा और शेर में ये लिखा कि फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, चिड़चिड़ाओ मत, मूड मत बिगाड़ो, नाराज मत हो, घबराओ मत। नबियों का यही सेवा रहा है, साहबा का यही तरीका रहा है, बुजुर्गान दीन का यही रहा है। फलदार के नसीब में है पत्थरों की चोट, अगर ये हौसला नहीं है तो बेखबर रहो, अगर ये हौसला नहीं है तो बगैर फल के रहो। उस दरख्त ने कहा जिस टहनी पर जिस शाख पे फल ज्यादा होता है वो झुक जाती है। सिफात वाले हो, खूबियां वाले हो, झुक कर रहो, बात मान जाओ, सुलह कर लो, दूसरों को माफ कर दो, बदनामी का जरिया मत बनो, इंतजार का जरिया मत बनो। हम बुजुर्गों दोस्तों मुसलमान अपने मुल्क का भी वफादार होता है, अपने हाकिमों का भी वफादार होता है, अपने ईमान वालों का भी वफादार होता है और वो अपने मुआशरे में भी वफादार होता है और वो फूल बन के जिंदगी गुजारता है, कांटा बन के जिंदगी नहीं गुजारता। ये जबान जब सच्चाई पे आ जाएगी तो ये जबान कीमती हो जाएगी। ये दिल जिस दिन बर्तन की तरह साफ हो जाएगा उस दिन बुजुर्गों दोस्तों जिंदगी की कोई और बात होगी। अभी हमारी जबान में सच्चाई नहीं है और हमारे दिल में बुजुर्गों दोस्तों वो पाकीज़गी हासिल पीने से नहीं। मेरे ख्याल से 2 लाइन बची है चंदा होने में, हम नियत आप हजरात सुन लें। इसलिए मेरे भाइयों बुजुर्गों दोस्तों, आप हजरात से मेरी ये गुजारिश है, ये नहीं मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ,
سب سے پہلے میں اپنے سے یہ مخاطب ہوں، اپنے سے کہہ رہا ہوں، ہم سب کو کرنی چاہیے اور بزرگوں دوستوں بڑا دل رکھنا چاہیے. یہ ہمارا اجتماع ہونا، کئی گاؤں کا جڑنا، یہ کھیل تماشا نہیں ہے. ان فکروں کو لے کے لوٹے، ان جذبات کو لے کے لوٹے. ہر آدمی سلام میں پہن کرے، ہر آدمی مسکرا کر بات کرے، ہر آدمی قربانی کرے، اللہ جزائے خیر دے. 100-200 روپے اللہ نے دیا ہے تو بزرگوں دوستوں مدرسے میں پہنچا دے، اس لیے کہ چمڑے کا ریٹ بہت کم ہے. 200 دینے میں کیا حرج ہے؟ بزرگوں دوستوں آدمی چائے پانی پی لیتا ہے، کہیں جاتا ہے گاڑی میں 200-400 کا پٹرول ڈلوا لیتا ہے. 200 ہم دے لیں گے، مدرسے کا بھلا ہو جائے گا. چمڑے کا ریٹ کم ہے اور یہ مدارس نہیں ہے کہ مدارس ہو، یہ پوری امت کی امانت ہے اور یہ اسلام کے قلعے ہیں. یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے وہ آدمی مرتے دم تک، موت تک، بڑھاپے تک اس کو یاد رکھتا ہے. ہم اس کو معمولی نہ سمجھیں. یہ مجمع جتنا بیٹھا ہوا اللہ ماشاء اللہ سب مکتب سے نکلا ہوا، سب مدرسے سے نکلا ہوا، سب پرائمری تعلیم پڑھتے ہوا آگے گیا ہے. ہماری تعلیم اچھی ہو، ہماری تعلیم عمدہ ہو، تعلیم کے ساتھ تربیت بھی ہو، اس کی فکر کرنی ہمیں. شکایت اپنے سے ہو، شکایت اپنے بچوں سے ہو، شکایت اپنے گھر والوں سے ہو، دوسروں سے شکایت نہیں. دوسروں سے محبت سے یہ بات کہی جائے، اپنے کو مجرم سمجھا جائے. میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، اس لیے اللہ مجھے بھی آپ سارے بزرگوں اور دوستوں کو ان باتوں پر یقین کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قربان